معنى مجازيا العلاقة بين النذر والجميل أن النذر إيجاب المباح فيدل على تحريم ضده وتحريم الحلال يمينه لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لما تحرم ما أحل الله لك إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فإذا كان الذي صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بسم اللہ الرحمن اچھا جی مسئلہ چل رہا ہے للہ علیہ اس نے بولا بچے کیا بولا یہ صیغے کے اعتبار سے نظر ہے اور یمین اس سے بن سکتی ہے صیغے کے اعتبار سے یہ اور یمین بن سکتی ہے یمین مجازی معنی بنایا ہے کل تفصیل آگے وہی بات ابھی تھوڑی باقی ہے دھیان کرنا وہ تو مولانا عبداللہ صاحب کی آپ نے تفسیر سنی تھی توجہ علامہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ کتاب ہدایہ شریف سے ماخوذ ہے پس ہدایہ شریف میں بنایا ہے صاحب ہدایہ نے یمین کو معنی مجازی اس صیغے کا جو موضوع ہے وہ ہے نظر اور یمین اس کا تو قانون ہے معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان علاقہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تو علاقہ نظر کے درمیان اور یمین کے درمیان یہ ہے کہ نظر ہے مباح کو واجب کرنا جب اس کی ایک جانب واجب ہوگی تو پس یہ ایجاب مباح دلالت کرتا ہے اس کی ضد کی تحریم پر سنیں جی اور حلال کو حرام کرنا یہ یمین ہے یہ علاقہ ہے ان کے درمیان یہ ان کے درمیان کل بھی آئیے تفصیل ہے دھیان کرے جی اب اس پر دلیل پیش کرتے ہیں جو ہدایہ شریف میں ہے لقولہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لما تحرم ما احل اللہ لک کہ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ نے حرام فرمائی وہ چیز جو حلال فرمائی ہے اللہ نے آپ کے لیے یہاں سے بات چلی تھی تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم تحقیق مقرر فرمایا ہے اللہ نے یہاں فرض کا معنی مقرر ہے کہ اللہ نے یعنی بیان فرمایا ہے تحقیق مقرر فرمایا ہے اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا تحلہ ان کا حل کرنا تو وہ حل 7ویں پارے جو بیان ہے بھی قسم توڑنی ہو تو توڑ دو تو اس کا کیا کرو کفارہ دو اس کا کفارہ دو جی سمجھا پہ ہیں اے گل جی اچھا جی شرح کھجتین کر صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحان اللہ والعلاقۃ الاخری جب کہ ضروری ہے معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان سے کہ ضروری کیا ہے متناسبین کسی وجہ کے ساتھ وجوہ سے او پنجی علاقے ایک علاقہ جڑا ہے او استعارے دے تے 24 علاقے دوجے مجاز مرسل دے تے مجاز مستعار پڑھے نے پیچھے بیان ہوئے نے سارے گن کے نوار سمجھائے سن سامی بھی آئے سن میرے یارو تو ضروری ہے کہ کسی وجہ کے ساتھ وجوہ سے حقیقی اور مجازی کے درمیان کیا ہو حتیٰ کہ حمل کیا جائے کلام کو مجازی معنی پر وقت ناممکن ہونے حمل کرنے کلام کے حقیقی معنی تو اس وقت تک مجازی پر اس کو تو لہٰذا محتاج ہوئے مصنف تعلق کے ذکر کی طرف نظر اور یمین کے درمیان تو یہاں یہ بیان کیا ہے یہ سمجھے ہی خلاصہ اس کا حاصل ہو یہ ہے کہ بے شک نظر عبارت ہے بندے کے واجب کرنے سے اپنے آپ پر اس چیز کو
کہ نہیں لازم کیا اس چیز کو شارع نے بندے پر، اور لازم کرنا شے بندے کا شے کو، اور لازم و یلزمہ، اور کسی شے کا لازم ہونا یہ تحریم ہوتی ہے اس شے کی ضد کی، یہ قانون ہے۔ جدو ایک جانب لازم ہوئے تو لازم دا مطلب ہے بھی دوجی جانب نہیں کرنے، تو خام خواہ ایک پاسا لازم ہونا اس نو دوسرے پاسے دا حرام ہونا لازم ہے۔ کی ہوندہ ہے؟ لازم ہوندہ ہے جی۔ کیونکہ جب نظر مانی سوم یومن کی، جڑا بھی دن مقرر کیتا تو پس تحقیق اس نے حرام کر لیا اپنے آپ پر اس دن کھانے پینے وغیرہ ہما کو اس دن میں، کہ کوئی نہیں کیتا، اور یہی معنی ہے کس کا؟ یمین کا۔ تو پس نظر کے معنی کے درمیان اور یمین کے معنی کے درمیان تلازم ہو گیا، یہ بن گیا یمین بن گئی ملزوم تو نظر بن گئی، تو لازم ملزوم وچ مجاز ہے کہ کوئی نہیں؟ بے ملزوم بول کے تو لازم مراد لینا جائز ہے جی۔ پس ممکن ہے یہ کہ بولا جائے وہ لفظ جس کی وضع ہے ملزوم کے لیے، یعنی جس کی وضع ہے یمین کے لیے، اور مراد لیا جائے اس لفظ سے اس لفظ کے معنی کا لازم، یعنی نہ پہلا یمین ہے کہ لازم یمین ہے کہ بولا جائے وہ لفظ جس کی وضع ہے ملزوم کے لیے۔ ملزوم یہاں کون ہے؟ یمین ہے نا، نظر تو نہیں نا یار بیٹھو بے، بولا جائے سارے چپ کر کے بیٹھ ہو بے، وضع کیا گیا ملزوم کے لیے یعنی، اور مراد لیا جائے اس سے اس کا لازم یعنی۔ اجی ہون تو پکایا بھی یمین نو کون لازم ہے نا؟ نظر ملزوم ہے نا یار، نظر نو کون لازم ہے؟ تے بھئی بولنا کی ہے سیگا نظر دا، تے مراد ہوندہ لازم کون؟ یمین لینا ہے جی۔ اے مطلب کی الٹ ہو گئے سارا یار، کمال جی۔ وہ سمجھ آئی کہ نہیں؟ بھئی للہ علیہ جڑا سیگا کندے واسطے وضع نظر واسطے، تے اے ملزوم ہے، تے اے نو جڑنا یمین لازم ہے، تے بولنا ملزوم تے مراد بھئی یہ جائز ہو گئے۔ اے تقریر کیتی ہے اس عبارت دی جی۔ تے فاید اللہ کی اے دلالت کیڑی ہے؟ یعنی دلالت التزامیہ کے ملزوم بول کے مراد، تینوں کیڑی دلالت آندھنے؟ التزامیہ آندھنے پڑھیا جی منطق چ۔ اچھا جی، لقولہ جل جلالہ، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ یمین کا معنی کیا ہے؟ وہ حلال کو حرام کرنا، حلال کو حرام کرنا یہ یمین ہے۔ خلاصہ اس کا سنیا جی، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ تحقیق روایت کی ایک پہلی روایت دوجی اگوں آ رہی ہے کہ روایت کی گئی ہے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماع قربت فرمائی اپنی لونڈی حضرت ماریہ قبطیہ سے اپنی زوجہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں، اور وہ اس وقت غائب تھیں۔ کون؟ جناب حفصہ۔ پس وہ آئیں وشق علیہ ذالک، تو یہ بات ان پر ذرا بھاری لگی جی، لفظ موجود نے حدیث پاک بھار صورت۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم چونکہ رؤوف رحیم ہے، سرکار نے یہ نہیں فرمایا گھر میرے ہیں میں جو چاہوں کروں، سرکار نہیں مالک، کمرے کنے بنا کے دیتے ہیں سرکار نے جی۔ وہ تو سرکار ساری اللہ دی کائنات دے اللہ نے پیدا کیتا ہے تو سونے زمین دا وارث بنایا ساری سونے دی، لیکن سرکار نے نہیں فرمایا، اے نہیں جی، اے نہیں فرمایا۔ تے اتوں جو کوئی سیکھنا چاہو سیکھ سکتے ہو۔ سونے نے حرام فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے تطیبا لقلبہا جی، تے تطیب بھی لفظ ہو سکتا ہے، ویکھا پڑھو تھے تطیب بھی ہے، تطیب ہے نا، تو بولتا پھر کیوں نہیں؟ تینوں کو منع کیتے ہیں جی بے تطیب، کیونکہ لفظ ہے تطیب، تطیب تو خوش ہونا، تطیب خوش کرنا، تطیبا لقلبہا کہ جناب
حفصہ کے قلب کی تطیب کے لیے سرکار نے حرام کر دیا جناب بیماری کو، پھر میں ان کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں. بل سمجھیے دیکھو نا یہ پہلو سونے دی سیرت دا، سونے دے اخلاق دا پہلو. جی سبحان اللہ. وقال ہے یا حرام علیہ، سونے فرمایا یہ مجھ پر. اب وہ ماریا پہلے سرکار کے لیے کیا تھی؟ سرکار نے ان کو اپنے اوپر حرام کر دیا. فَأَمَرَهُ رَبُّهُ بِإِبْطَالِ الْيَمِينِ، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم کے ختم کرنے کا حکم فرمایا اور کفارے کی ادائیگی کا حکم فرمایا. یہ ہے واقعہ. اور نام رکھا گیا اس تحریم کا کتھے؟ جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. جی سونے اللہ دے سونے محبوب نے، پر اللہ دے محبوب نے اللہ تعالیٰ جو فرمان اللہ نے خدا واسطے نو سمجھو، اللہ تعالیٰ پہ فرماندے نے سونے ہو تو کیوں حرام کیتا اس کو جس کو حلال فرمایا اللہ نے آپ کے لیے، تلاش کرتے ہوئے اپنی بیوی کی رضامندی، تو اس طرح آپ نے کیوں کیا؟ اس کو عتاب نہیں کہہ سکتے جی، یہ اللہ کی اپنے محبوب سے بات ہے. واللہ غفور الرحیم، سمجھیں جی. لیکن اتنے بھی لفظ تبتغی ازواج، سانو پیشہ جو سمجھنا وہ یہ کہ ہر کسی دی رضا مندی تلاش کرنے دی بھی کوشش نہیں کرنی، اتھے ہی کرنی جتنے شریعت دی اجازت ہوئے. جی یہ سبق سیکھنا ہے، تو اپنے واسطے یہ سبق سیکھنا ہے. سنے ہی میں بیوی آندھی جی میں اج میں پیکیں تے جانے تو لے کے جانا، سب کو چھٹی کرو، ان کو خدا واسطے میں نہیں کم کر سکتا جی. کوئی مجبوری کوئی نہیں، اتنے کوئی فوتگی کو نہیں ہوئی، کوئی شادی کو نہیں ہو رہی، خام خواہ تینوں راتی شیطان اشکل دیتی بھی جانا ہی جانا اتنے، جب میں سبق چھڈا یہ میں کام نہیں کر سکتا جی. مطلب یہ نہیں کوئی ضرورت ہوئی تو تاں گل ہے، ورنہ شاگرداں نوں تو پتہ جہڑی تھک لاوے لگ جاندی ہے کہ بیٹا وہ میری ساس صاحبہ کی رات ایک مرتبہ کھانسی کی ہے تو کوئی طبیعت لگتا ہے نساز ہے تو میں ذرا پوچھنے جا رہا ہوں. شاگردہ شدہ کی آکھنا ہے جی؟ کچھ بھی نہیں آکھنا جی. کدی جملے پتر یاد آؤ گے ضرور جس لئے ویکھو گے نا ڈرامے. ہاں جی تو واللہ غفور رحیم. ہوں زمین کتنے وے؟ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم. ہوں اللہ تعالیٰ فرمایا جڑے پچھلا کم ہوا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی فرمایا؟ ایمان تے کن جمع ہے؟ نہیں سمجھ آیا؟ اے سمجھ آیا بھی حلال کو حرام کرنا ہے، اس کو قرآن نے کیا فرمایا ہے؟ سمجھ آ گئی وہ تحقیق مقرر فرمایا اللہ نے آپ کے لیے تمہاری قسموں کا حلال کرنا، اور اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. ایک روایت ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد مبارک کا جو جڑا سونا پیتا، سبحان اللہ، کہ سرکار نے شہد نوش پانی چ ملا کے شہد پیا اپنی بعض زوجہ کے پاس جی، اور غارت علیہ، یہ جڑی انہوں دی طبی غیرت اور غیرت کی سرکار پر ان کے بعض زوجات نے، بعض وہ بھی جڑا نا وہ شرح وچ لکھیا ہے میں جنہ کو سرکار جڑا ٹائم سی نا انہوں دا، جب ٹائم پورا ہونے لگا تو انہوں نے کہا جی کہ یا رسول اللہ میں شہد پہ اگر پسند فرماؤ تو میں پانی چ کھول کے لیا ہے تو تسی نوش فرما لو. انہیں شہد کھولیا اپنی طبیعت کے مطابق پیش کیتا، سونے پیتا. یہ اس وقت تو زائد وقت ہو گیا. اس اتنے اگلی ازواج جنہوں نے گھر سونے جانا سی نا جی، انہیں گل کی بھی ساڈا ٹائم تسی اتنے کیوں گزاریا جی.
مطلب ہوں ڈردیا ہوں ساری کی حیثیت لیکن گلاں تو ہیں نا کتابیں جو موجود ہیں جی جی تے وغارت علیہ بعض زوجاتہ تو سرکار نے حرام فرما دیا شہد کو ارضاء لہا اس زوجہ کو راضی کرنے کے لیے. تو اللہ تبارک اس زوجہ کو راضی بخاری شریف جو بھی تھے بھی ساری کتابیں واقع موجود نے بھی راضی کرنے کے لیے قرآن پاک جا جو گیا تب تک یہ مرد آتا یہ تھے ان کو انکار کر سکتے ہیں بھی یہ نہیں سی گل جی ہو نہیں سکتا جی جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ جل جلالہ نے یہ آیت نازل فرمائی جی. اور چاہیے کہ طلب کی جائے تفصیل ان دونوں قصوں کی صحیح بخاری سے اور ان کی بخاری شریف دونوں قصے موجود ہیں جی. اور دیکھو تھلے کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے جناب زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. انہوں نے تو سرکار نے پیا ان کے پاس شہد فعلمت بہی پس جان لیا اس کو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے. پس موافقت کی دونوں انہوں نے اور جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ آپس کی تھی میٹنگ کہ جون سا بھی ہم دونوں سے تشریف لائیں اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہیے کہ وہ آگے سے کہے کہ بے شک میں پا رہی ہوں آپ سے مغافیر کی بو جی. یہ انہوں آپس کی تھی. اچھا کیوں کی تھی بھی وہ نبی نہیں سنومتی نے جی یا حضرت کی نے تے ساریاں دی تربیت ہو رہی ہے کی ہے تے تربیت آئی ہونی جو کچھ ہونا ہے جی. ایک تو گلاں سمجھ لو تے اندروں جی چبھنے ختم ہو جائے گی تھوڑے بالکل جی جی. صرف بندے دے کلمہ پڑھنے نال ساری تربیت نہیں ہو جاندی سمجھا جی جی. وصال تک وصال تو بعد پھر قرآن و حدیث دے مطابق چلنے نال بندہ آخر تک لگا رہندا ہے جی. سمجھ آ رہی ہے. تو انہاں کی تھی میٹنگ اس گل دی تو بھئی یا رسول اللہ مغافیر آ رہا ہے عقل تا مغافیر آ کہ تسی مغافیر نوش فرمایا جی. وہ ایک گوند ہوندی ہے سنے ہی تو اس دی بو ذرا اور طرح دی ہوندی وہ تھوڑی جی شہد نال ملدی جلدی ہے جی. پس فداخلا علی احداہما سرکار تشریف لے گئے دو زوجہ میں سے ایک کے پاس فقالت لہو ذالک تو چونکہ وہ اگو پروگرام بنایا سی تو انہیں یہ گل آکی کہ سونے تو سا مغافیر نوش فرمایا جی. تو آپ نے فرمایا نہیں بلکہ میں نے تو شہد پیا ہے زینب بنت جحش کے پاس. فرمایا اگر تانوں عجیب لگ رہا ہے تو ولن ادعو اعاد یعود ولن اعود میں اندہ عود نہیں کروں گا عود نہیں کروں گا. سنیں جی جی. باقی بھی یہ تو ویکھو پائی ساری جرت نہیں لیکن ایک پاسے نے سرکار کون نے ایک پاسے نے سرکار دے ازواج جس لئے مقابلہ ہونا ہے تو سرکار نال کھلونا ہے. او بھائی کتے کھلونا ہے سرکار نال کھلونا ہے. جب سرکار دے ازواج دے خلاف کو گل کرے کہ ازواج نال کھلوتے ہیں. میری گل سمجھنے کی کوشش کرو. اور یہ بھی کہ بھئی سونے دے بارے وچ آخنا بھی منہ مبارک چوں بھی اس قسم دی کوئی روایت آ رہی ہے. بہرحال سرکار دی ازواج نے اللہ تعالیٰ معافیاں دے دیتیاں سارا کچھ ہو گیا لیکن عورت ہونے دے ناطے نال تسی یہ سمجھ سکتے ہو اوتھے نہیں تھلے آ کے میں عرض کر رہے ہیں عورت دی طبیعت تسی سمجھ سکتے ہو جی. بھی کم ہور ہوندا ہے تے کہانی ہور پا دیندیاں نے. اس گل کو سمجھنا چاہو تو سمجھ سکتے ہو. دسنا چاہو سمجھ آ رہی گل دی کہ نہیں آ رہی گل ہوندی ہو رہے کہانی ہور پا دیندیاں نے جی. اب ویکھ لو تھوڑے سامنے جی جی نہیں وہ تو زلیخہ اجے بیوی نہیں سی نہ بنی وہ تو ساریاں اتوں دی عورتاں سن اجے مسلمان ہی کونی سن. وہ تو گل میں اتنے گل کر رہا وہ تو اور چیز ہے. وہ تو اجے مسلمان ہی نہیں انہوں نے یوسف علیہ السلام کا اجے کلمہ ہی نہیں پڑھیا. وہ تو اپنے اس پرانے مذہب تے نے جی. جب میں گل کر رہا کہ بھی ویکھو نا کہ بھی اچھا نوح علیہ السلام دی بیوی
دوسری حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی، نبی دی بیوی ہو کے دو دا ذکر ہے کہ نہیں قرآن پاک؟ کتنا مشکل مقام ہے جی جی۔ چونکہ نظام نے اللہ تعالیٰ دے بس ہر بندہ اپنی بخشش واسطے کوشش کرے جی جی ایشا بس۔ تو سونے فرمایا نے تو اس پر جو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا۔ تو خلاصہ بھی ثابت یہ کیا ہے کیا بلا حلال کو حرام کرنا یہ، اور یہ تو دوجا مسئلہ بھی سمجھ آ گیا بھی ایسی شے تے قسم چانی جڑا فقہاء دا مسئلہ بار بار پڑھیا جے کہ جیڑی چیز ٹھیک نہیں تو اتنے کی حکم ہے قسم نو تروڑو، او اچھا کام کرو اور قسم دا کی کرو پڑھیا کہ نہیں بار بار۔ ایتھوں ہی ثابت ہے سارا جی جی، انہاں چیزاں نال سب کچھ ثابت ہے جی جی ایشا بس ہے جی۔ تے تحلت ایمانکم یہ بفتح تا و کسر ہا محملہ اور تشدید لام، یعنی تحلیلھا یعنی قسم کو حلال کرنا کفارہ کے ساتھ جو مذکور ہے کتھے اے مطلب ہے سمجھ آ گئی جی جی۔ پس ہدایہ شریف میں بنایا صاحب ہدایہ نے یمین کو معنی مجازی اور علاقہ نظر اور یمین کے درمیان یہ ہے کہ نظر واجب کرنا ہے مباح کو، پس دلالت کرتا ہے اس مباح اس جو جس نے واجب کیا تھا لیکن جانب نو واجب کی ضد کی تحریم پر، اور حلال کو حرام کرنا یمین ہے باوجہ قول اللہ جل جلالہ کے لما تحرم ما احل اللہ لک الى قولہ قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ فإذا كان الجميل معنى مجازيا يرد عليه أنه يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز فلدفع هذا صبر 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں فلدفع هذا قيل في كتب أصولنا ليس الجميل معنى مجازيا بل هذا الكلام نظر بصيغته يمين أجن بموجبه والمراد بالموجب اللازم كما أن شراء القريب شراء بصيغته اعتاق بموجبه۔ پس جب کہ ہے یمین معنی مجازی، یمین کیا ہے للہ علیہ کا، نظر معنی حقیقی اور تو وارد ہے اس پر یہ بات کہ لازم آئے گا جمع بین الحقیقت والمجاز، اور جتھے دو میں صورتاں کٹھیاں نہیں ہو رہی ہیں کہ کوئی نہیں پیچھے پڑیاں بھئی او نظر بھی ہے تو یمین بھی ہے کہ کوئی نہیں، تو اوتھے یہ سوال ہے بھی دسا سی بگی آ رہا ہے سوال کہ یہاں تو بیک وقت حقیقی معنی بھی مراد ہے، اور جب کہ اصول فقہ جو پڑھے آجے بھی حقیقی اور مجازی دونوں اکٹھے مراد نہیں لے سکتے کہ لے سکتے ہیں، سنیں جی ایشا بس جی۔ پس اس کے دفع کے لیے کہا گیا ہے فی کتب اصولنا کہ ہمارے کتب اصول میں جی بھئی تان کرے جی کہ نہیں ہے یمین معنی مجازی، اے مطلب ہے نہیں ہے یہ کہا ہے اس مسئلے سے خلاصی کے لیے کہ یمین اس کا معنی مجازی نہیں ہے۔ بسم اللہ دھیان کریں جی، بلکہ یہ جو کلام ہے نا للہ علیہ یہ نظر ہے اپنے صیغے، یہ نظر ہے اپنے صیغے کے ساتھ، اور یمین اتنا کا لفظ یہ نا یہ نا اعتبار تو دیکھنا بل حاضر کلام نظرم فَإِذَا كَانَ الْجَمِيلُ مَعْنًا مَجَازِيًّا يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ فَلِدَفْعِ هَذَا قِيلَ فِي الْكُتُبِ اگر ٹورنا لَيْسَ الْجَمِيلُ مَعْنًا مَجَازِيًّا بَلْ هَذَا الْكَلَامُ نَظْرٌ بِصِيغَتِهِ يَمِينٌ بِمُوجَبِهِ۔ بس
یمینم بے موجب تو بنے ہے ہی کو نہیں بے جی اب جڑا اجن ہے نا یہ لفظ وچ کوئی نہیں جی تو ساری خرابی پی رہی جی ہن دھیان رکھنا نال یار اس تے وہ کوئی لکھیا جو کوئی جس تے لکھیا تے تاں کتاب پکڑے بھی یار اوکھا نہ کم ہوے جی ہن سمجھو اس گل عبارت نوں جی اندر وچ ویکھے کوئی نہیں تو بول تے کہ اے لفظ وچ کوئی تو سارا کام ہی ختم کیتی کھڑے جی بھی ساری وچ عبارت کوئی نہیں حد ہو گئی یار دھیان کرو بھائی یار ساری کھچ مار دیتی جی کہ اس کے دفع کے لیے کہا گیا ہمارے اصول کے کتب میں کہ نہیں ہے یمین معنی مجازی کس کا للہ علیہ کا کس کا بسم اللہ بلکہ یہ کلام کیڑی کلام نظر ہے اپنے یعنی اندہ موضوع لا کیے نظر ہے یمین ہے اپنے موجب کے اعتبار سے یمین ہے اپنے موجب کے اعتبار سے یعنی جو چیز اس نے واجب کی ہے اس کی وجہ سے یہ یمین ہے سنیں اور مراد موجب سے کون ہے یہاں لازم ہے وہ جب وی باری پڑھے کہ جب مباح کی ایک جانب کو واجب کر لیں اپنے اوپر تو دوسری جانب کیا ہو جاتی تو ایک جانب کے واجب کرنے کو دوسری جانب کا حرام ہونا لازم آ رہا ہے یہ اس کا مجازی معنی نہیں ہے کس کا للہ کون یمین بلکہ جب ہم نے مباح کی ایک جانب کو کیا کیا تو دوسری جانب کا حرام ہونا اس کو لازم آ گیا جی سمجھا جی تو مراد موجب سے کون تو اب یہاں جو یمین بن رہا ہے تو وہ معنی مجازی نہیں ہے کہ جمع بین الحقیقت یہ تو یہ ہے کہ جہاں ملزوم پایا جاتا ہے وہاں لازم پایا جاتا ہے یہاں تو جب ملزوم پایا جائے تو وہاں لازم پایا جائے تو اس کو یہ تو نہیں کہتے کہ جمع بین الحقیقت والمجاز ہو گیا جی سمجھا گئی ہے تو ملزوم ہے مباح کی ایک جانب کو اور اس کو لازم آ گیا دوسری جانب کا حرام ہونا تو حلال کو حرام کرنا یہ کیا ہے یمین اے مطلب ہے جی ہن دی مثال دیں دینے جیسا کہ یہ بات کہ قریب کا خریدنا کیا یہ جب اس نے کہا کہ اس نے کہا میں نے بیچا اس نے کہا میں نے خریدا تو یہ اپنے سیغے کے اعتبار سے تو شرع ہے کہ کوئی نہیں ہے ابا خرید لیا انہوں نے سیغے کے اعتبار سے اجڑ ایجاب قبول ہے اس نے کہا بے تو اس نے کہا اشترے تو اب اس بے تو اشترے تو کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے شرع ہے جی اب اس شرع کو قریبی کا آزاد ہونا یہ لازم ہے یہ وہ سونے فرمایا کہ جو اپنے زیر محرم کا مالک بنے گا وہ اس پر تو لہٰذا یہ جو شرع ہے یہ اعتاق ہے اپنے موجب کے اعتبار سے اس شے کو یہ شرع جس شے کو واجب کر رہا ہے کیا قریبی کا آزاد ہونا تو وہ اس کو کیا ہے وہ سیغے کے اعتبار سے تو یہ شرع ہے لیکن یہ شرع موجب یعنی وہ شے جس کو یہ واجب کر رہا ہے اس کے اعتبار سے یہ اسی طرح یہاں بھی یہ سیغے کے اعتبار سے اور اب جس کو یہ واجب کر رہا ہے وہ اس کو لازم آ رہا ہے جیسے یہاں باپ کا خریدنا اس خریدنے کو لازم آیا اس کا آزاد ہونا اسی طرح یہاں بھی وہ نظر جو ہے نا سیغہ تو ہے وہ نظر کا لیکن اس کو تحریم لازم آ گئی تحریم تو تحریم جو ہے وہ حلال کو حرام کرنا یہ سمجھے ہی انہوں سمجھو ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا میں نا پہ یعنی جب ثابت ہو گیا ہونا یمین کا معنی مجازی اس سیغے کی وجہ سے جی کہ یمین کیا ہے پس جب کہا شخص نے للہ علیہ صوم قضا اور نیت کی اس نے نظر کی بھی اور یا نیت کی یمین کی فقط ایڈی دو صورتیں پڑھیاں جے کل
تو مناسب تو یہ ہے یہ کہ نہ حمل کیا جائے مگر دو میں سے، جیسا کہ گئے اس کی طرف پڑھا جنہیں کو ایک مراد ہے جی، کیونکہ جب لیا گیا ہر ایک دونوں سے اور حکم کیا گیا بے ترتب دوواں دے احکام مترتب ہوں گے، اے یمین وی بنے گی تے نظر وی بنے گی، کما قال و ابو حنیفہ و محمد رضی اللہ عنہما، تو لازم آ گیا جمع وہ ہوا اے تقریر کی تھی عبارت دی وضاحت سمجھ آ گئی۔ اچھا انہوں نے فرمایا کہ جواب دیتا ہے کہ لیسا الیمین مانن، اب اس پر سوال کر رہے ہیں، وہ تو بابا جی نے جو کہہ دیا کہتے اس میں بحث ہے، اس میں کیونکہ نہیں چھٹکارا یمین کے معنی مجازی ہونے سے چھٹکارا نہیں ہے، یمین کے یعنی معنی مجازی بڑھنا ہے، معنی مجازی بڑھنا ہے جی۔ سنیں ہی بھئی عورت نے مرداں لے کپڑے پاؤتے عورت ہی ہے کیویں، کیونکہ شے کا لازم ہوتا ہے معنی مجازی لشے، یہ تو قانون ہے بھئی، لازم ملزوم لفظ کا موصولہ جو ہے وہ ملزوم ہے اور اس کو کوئی لازم ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، مجازی معنی ہوتا ہے وہ، تو اس سے چھٹکارا تو نہیں ہو سکتا، لازم تو ہے۔ اب اس کو کہو کہ لازم ہونے کے باوجود یہ مجاز نہ بنے، اس سے سنیں ایک کیتا سوال مولانا عبداللہ صاحب نے، وجوابہ، اور اس کا جواب یہ ہے، سنا جی جواب، بے شک مراد نفی یمین کے معنی مجازی ہونے کی مرادم بے سیغہ ہے، مرادم بھئی سیغہ بولا ہے للہ بیک وقت، معنی حقیقی پر بھی دلالت کرائیں بیا اسی وقت اسی ایک ہی اطلاق کے ساتھ معنی مجازی پر بھی دلالت کرائیں، اس کی نفی ہے، اس کی ہے یہ جمع بین الحقیقت والمجاز منع ہے کہ لفظ بولے بیک وقت اس کے دو معنی مراد لے، مراد میں ایک حقیقی معنی بھی اور یہ منع ہے، یہ منع ہے۔ ہن سنا جی خلاصہ اس کا وہ اس کے مطابق جو تلوی میں ہے کہ بے شک قول قائل کا للہ علیہ، یہ نظر ہے اپنے باوجہ ہونے اس کے وضع لہو، کیونکہ اندھی وضع کندے واسطے میں، لیکن یمین ہے اپنے موجب کے اعتبار سے، یمین ہے بسم اللہ دھیان کریں جی، یعنی اپنے لازم کے اعتبار سے جو متأخر ہے اس سے پہلے بنے گی یہ نظر، پھر اس کے بعد اس کو یمین لازم ہو جائیں گے، سنا جی اور دلالت لفظ کی و دلالت لفظ ہے یا لازم ہو بچے ہے یا ہے نا اتنے بھی کوئی نہیں ہے گا، و دلالت لفظ اللہ ہے یا دی بیا اللہ ہوئے تو تا معنی بننا ہے، اور لفظ کی دلالت اپنے معنی کے لازم پر، لفظ کی یہ دلالت نہیں ہوتی بے طریق المجاز جب تک نہ استعمال کیا جائے لفظ لازم معنی میں، سمجھ آ گئی جی، جب تک اس کو لفظ کی دلالت اپنے معنی کے یہ دلالت نہیں ہوتی بے طریق جب تک نہ استعمال کیا جائے لفظ کو، استعمال کریں تو یہ دلالت مجازی بنتی ہے جی، اور نہیں مراد لیا گیا اس کے ساتھ لازم باوجود قرینہ مانعہ کے ما وضع لہو کے ارادے سے، چونکہ ما وضع لہو یہاں مراد ہے، جب کیوں آخری مراد ہے، جب مراد ہے کون نظر، تو اب لہٰذا یہ لازم مراد نہیں ہے، لازم آ رہا ہے جی، اور سمجھے ہی، کیونکہ حقیقت ہر حقیقت یہاں بھی خاص کر کے حقیقت دلالت کرتی ہے معنی کی جز پر بالتضمن،
جدوں لفظ دا پورا لفظ دا موضوع لا مرکب ہوئے کی ہوئے تے لفظ دلالت کرے پورے موضوعات تے جز اتے دلالت ہوندی ایک کونے وہ دلالت جڑنا وہ دلالت ضمنی ہوندی نہیں اور حقیقت دلالت کرتی ہے معنی کی جز پر بالتضمن اور جی استغفر اللہ بھئی حقیقت دلالت کرتی ہے معنی کی جزا نہیں ہونا جز ہونا ہے جز یار جو جزا نہیں ہے کہ کی پیاندے ہو جز ہوندی ایک جزا کتھی ہوئی کیونکہ حقیقت دلالت کرتی ہے معنی کی جز پر بالتضمن اور حقیقت دلالت کرتی ہے اپنے لازم پر اپنے یعنی معنی کے لازم پر بالالتزام تو پس سمجھنا جز کا ہن جز آئی کہ نہیں اور سمجھنا معنی کے لازم کا کبھی ہوتا ہے اس حیثیت سے کہ وہ نفس مراد ہے وہ پس لفظ اس وقت تو مجاز ہے اور کبھی ہوتا ہے اس حیثیت سے کہ وہ مراد کی جز ہے یا مراد کو تو پس لفظ حقیقت ہے جیسا کہ سنیں اب یہ لفظ حقیقت ہے مجازی مجاز نہیں ہے اب یہ لفظ صرف حقیقت ہے مجاز وہ دوسرا سمجھ آ رہا ہے خود بخود نال جی پیچھے ٹر پہ آپ جی ہن ویکھیا جی او کو کھانے چ پئی جے جیسا کہ جب سمجھی جائے جدار لفظ بیت سے جو مستعمل ہو اپنے معنی میں بھی بیت اس کو پورے کمرے پر اس کا اطلاق کریں وچ دیوار سمجھ آؤندی ہے کہ کوئی نہیں ہن جڑی دیوار وچ سمجھ آ رہی ہے لفظ بیت بول کے مراد ہو نہیں اونج نال سمجھ آ گئی ہے اور سمجھی گئی شجاعت لفظ اسد سے اسد بول کر مراد حیوان مفترس تے وچ شجاعت سمجھ آ جائے سمجھ آ گئی اے شابہ سے المستعمل فی صابو ہے وہ لفظ اسد جو استعمال تو صابو میں ہوا ہے لیکن وہاں پہ شجاعت سمجھ آ گئی مثلا کسی بندے آکھیا اوہ بکری آ گئی بکری تو بندے اٹھ کے نس پہن گئے ہو شیر آ گیا باہر ہوں یہ صرف لفظ شیر نال نہیں جیڑی اگاں دماغ چ شے گئی ہے انہیں نسایا بندیاں نو کہ کوئی نہیں بھی انہیں حملہ کرنا ہے تو نقصان ہونا تو بچ جاؤ جی وہ مقام تعزیر ہی سی نا وہ تو اور کچھ بھی نہیں آکھنا صرف شاید تکرار کرنا ہے اللہ صد اللہ صد جی یہ سمجھو خدا دے بندے ہو اتنی اہم گل جے کہ بھئی مجاز تب بنتا ہے جب مولوی جی مراد ہو مراد موضوع ہے وہاں وہ خود بخود سمجھ آ جائے تو پھر وہ بھی اس پر بھی حکم لگ جائے اس کو جمع بین الحقیقت والمجاز نہیں کہتے یہ خود بخود سمجھ آ گئے تو یہاں یہ ہوا ہے جی اور سمجھے ہی مک گئی گل جب آخر پھر میں پھیرا دیا قولہ انا شراء القریب کی یعنی جب خریدا رجل نے اپنے قریبی کو ان لوگوں سے جو ہے اس کا کیا زیر محرم اس سے جیسا کہ شخص نے اب کو خریدا ابن کو یا باپ نے بیٹے کو بیٹے نے باپ کو تو وہ آزاد ہو جائے گا اس پر اب یہ جو کام ہے نا یہ کام اشتراء ہے بصیغت اور لازم آ گیا اس کو اور نہیں لازم یہاں جمع کیوں بوجہ نہ ارادہ کرنے اس کے اطاق کا جی بالجملہ لازم کا ثبوت نئی موقوف ارادے پر خلاصہ یہ کہ ملزوم بولنے اور لازم آ جائے یہ خام مراد لینے پر موقوف کبھی بغیر ارادے کے بھی لازم آ جاتا ہے جی مطلب ہے جی سنے ہی او بلا جی پس اوکے دیکھیں میں پس جب ہے یمین معنی مجازی تو وارد ہے اس پر یہ کہ لازم آ گیا جمع بین الحقیقت والمجاز
پس اس کے دفع کے لیے کہا گیا ہے ہمارے اصول کی کتب میں کیا کہا گیا نہیں ہے، یعنی پہلے دسیا بھی صاحب ہدایت بنایا انج تو پھر انہوں نے کڈی مناسبت، لیکن ہون ہو گیا سوال انہوں دیتا جواب ساڑے اصول دی کتاباں میں چینو نا نہیں ہے یمین معنی مجازی، مراد لوانگے تو معنی مجازی بنے گا، اینا صورتہ میں چیتھے معنی مجازی نہیں ہے، صحیح ہے چونکہ مراد نہیں ہے، لہذا سنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں لفظ بول کرو کوگو، لفظ بول کر حقیقی معنی بھی مراد ہے، مجازی معنی بھی مراد ہے، یہ منع ہے، یہاں یہ نہیں ہے مراد حقیقی معنی ہی ہے، دوسرا اس کو لازم آ رہا ہے، بلکہ یہ کلام نظر ہے اپنے سیغے کے اعتبار سے، یمین ہے اپنے موجب کے اعتبار سے، اور مراد موجب سے لازم ہے، جیسا کہ یہ بات کہ قریب کا شراء ہے اپنے سیغے کے اعتبار سے، اعتاق ہے اپنے موجب کے اعتبار سے۔ جی لا جی ہون ذرا گل چلنی جی تھوڑی جوکی دھیان کر جا۔ بس علامہ عبید اللہ فرماتے ہیں پس کھٹک رہی ہے میرے دل میں یہ بات کہ یمین اگر ہے موجب، یمین بے اے لفظ بولیے تو یمین انہوں لازم ہوں ہے، موجب نہیں موجب، بے للہ علیہ بولیے تو خام خواہ یمین بھی نال ہوندی ہے، تو پھر جدوں نیت نہ کریے جنہ صورتاں وچ نیت نہیں کیتی بلکہ نفی دی نیت کیتی انہاں وچ بھی لازم تو پھر لازم ہونا ہی ہونا ہے، تو پھر ہونا چاہیے، حالانکہ ساریاں صورتاں وچ تے نال یمین کوئی نہیں، کیا ہے وچ آندے نے اے ذرا گل کھٹکدی پئی، کہندے نے دیکھو مقیس لیا جو پیش کیا جیسے کہ شراء القریب ہے، کیا ہے ایتھے نیت کریے پامیں نہ کریے، پتر نے ابے نو خریدیا ابے نے خام خواہ ہونا ہی ہونا ہے جی، تو پھر ایتھے بھی تو ہر صورت وچ کی ہونی چاہیے جی، حالانکہ انج تو نہیں جی کہ ہے وے بل لہٰذا بل ہے یا مانن مجازی، بلکہ یہ جب معنی مجازی ہے تو پھر وہی سوال ملوٹ ہے کیڑا کہ جمع، تب اس کا کیا حل ہوگا جی، سنیں ہی اے شاباش سے دھیان کریں جی بھائی، فل جوابو، فل جواب پھر پڑھ دیں، ہاں ایک باری مولوی نے دی گل سن لئیے، فیخطر ببالی، فیخ اے بے بال دا معنی دس ہے قلب، سنیں جی پنجابی جو نکے نو بال آندے نے جی، پھر دل جو سارا ہو دل لڑکیا صبح شام جی، چلو وہ اور مانا بال دا بھی نکا مشوم بچہ، چلو جی ہے بے قلبی، یعنی اس جواب کے رد میں، ایڈا پچھلا جواب نہیں دیتا، اس کے رد میں میرے قلب میں کوئی چیز کھٹک رہی ہے، ظاہر یہ ہے کہ یہ مصنف کے مخترعات سے ہے جی، جیسا اور اسی طرح ذکر کیا اس کو توضیح میں علامہ تفزانی نے وہاں فرمایا تلویح میں کہ اشکال محض واقعہ ہوا ہے مصنف کے خاطر میں، اور تنقید توضیح بابے نہ دیے نا وہ تھے نہ کیا بھی بے خاطر میں التوارد، وگرنہ پس تحقیق نقل کیا ہے اس کو صاحب کشف نے امام سرخسی سے، مال جواب امام سرخسی سے دو وجہ کے ساتھ، دو اس سوال جب سمجھ آ رہے بچوں چل رہے ہیں اون پہلے وہ پڑھ لو وہ کیڑی ہیں، اول وہ علامہ سرخسی نے فرمایا ہے کہ محض جب استعمال کیا جائے صیغہ محل آخر میں، جب تو نکل جائے گی یمین، خارجت الیمین، و نکلے گی یمین اس سے کہ ہو وہ مراد، تو پس ہو گئی وہ حقیقت محجورہ، تو پس نہیں ثابت ہوگی بغیر نیت کے، نہیں سمجھایا
کہ جب استعمال کیا جائے کون محل آخر میں جی تو نکلے گی یمین اس سے کہ ہو کیا کون یمین تو پس ہو جائے گی وہ مثل حقیقت کون یمین تو پس نہیں ثابت ہوگی بغیر نیت۔ دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ منظور کے ترک کی تحریم اور جن کی نظر منی ہے کہ اس کو نہ کرنا چونکہ واجب آ گیا، اس کے ترک کی ثابت کرتی ہے نظر کے موجب کو۔ کس کو؟ بے نظر نال جیڑی شے واجب ہوندی وہ ثابت ہو گئی ہے جی، اور نہیں موقوف کس پر؟ مگر یہ کہ ہونا اس کا یمین یہ موقوف ہے قصد پر، نظر بننا قصد پر موقوف سنیں، اس لیے کہ شرع شریف نے نہیں بنایا اس جملے کو یمین للہ علیہ کو مگر کس وقت؟ برخلاف شراء القریب کے، کیونکہ شرع شریف نے شراء القریب کو بنایا ہے اعتاق، خواہ پتر پیو نو خریدن لگیاں کاسادہ علم یکسد تین فرق ہو گیا جی، کی ہو گیا؟ فرق ہو گیا جی۔ پس کھٹک رہی ہے میرے دل میں یہ کہ یمین اگر ہے کیا یمین جی بھئی موجب ہے تو البتہ ثابت ہونی چاہیے بغیر نیت کے، جیسا کہ شراء القریب، بلکہ یہ تو معنی مجازی ہے۔ تو پھر سوال واپس آ گیا، چلو فل جواب عن الجمع بین الحقیقت والمجاز ان الجمع بینہما انہا بھی تنہا بھی ٹھیک ہے نا، خبر ہے نا جی، ان الجمع بینہما فی الارادت لا یجوز یہاں لیس کذلک۔ صبر، جواب جمع بین الحقیقت والمجاز سے یہ آپ ان جواب دین لگے نے کہ بھی ہے جمع بین الحقیقت والمجاز ہے وے، لیکن جواب دینا ہے پھر بھی یہ کہ جمع حقیقت اور مجاز کے درمیان ارادے میں جائز نہیں ہے، یہ دونوں ارادہ کریں یہ جائز نہیں ہے۔ اگر ٹرو فإن النظر وہاں ہونا لیسا کذالک، یہاں اس طرح نہیں ہے کہ بھئی حقیقی معنی بھی مراد ہو اور یہاں یہ نہیں ہے کہ میں فإن النظر لا يثبت بإرادته بل بصيغته، کیونکہ جو نظر ہے نا وہ نہیں ثابت ہوتی ناظر کے ارادے کے ساتھ، بلکہ وہ تو ثابت ہے، لہذا اندے بچہ نیت کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اچھا، فإن صيغته انشاء للنظر، اس لیے کہ یہ جو للہ علیہ ہے یہ صیغہ یہ تو اس کی یہ تو انشاء للنظر ہے، اس کو یہ تو ہے ہی کندے واسطے نظر واسطے بھی، لہذا فيثبت سواء أراد أو لم يرد ما لم ينوي أنه ليس بنظر، لہٰذا یہ نظر والا معنی تو ثابت ہوگا خام خواہ ارادہ کرے جب تک نہ نیت کرے کہ وہ مراد نہیں ہے، تب نفی ہوگی، ویسے اس کی نفی وہ تو خام خواہ ثابت ہے چونکہ سیگے کی تو وجہ اسی لیے، ہاں اس کو نظر نہیں یہ نیت کرے تو تب نظر نہیں ہوگی، سمجھیو؟ یہ تو ہو گیا ایک پاسا۔ اما إذا نوى أنه ليس بنظر يصدق فيما بينه وبين الله تعالى، بہرحال جب اس نے نیت کی نا للہ علیہ بول کر کہ یہ نظر نہیں ہے بلکہ کیا ہے، تو اب تصدیق کی جائے گی اس کی فیما بینہ و بین اللہ تعالی، بین لازم مراد لے ہے جی، انہیں لازم مراد لے ہے جی۔ اگے چلنا فَإِنَّهُ إن هذا أمر لا مدخل فيه لقضاء بسم اللہ القاضي الرحمن الرحیم، والمعنى المجازي صبر کیونکہ یہ امر ایسا ہے کہ نہیں دخل اس میں قاضی کی، بے نو قاضی کو لے جو جنہیں لفظ بولیا تے آندا جی میری مراد ہے تو کہ یار کہڑی بیوی نو طلاق دیتی نو جو چھڈو میں اپنا کام کر کے میرے کو لے کے آ گئے ہو، بے انہاں دا تعلق قاضی دی بے کہ بندے نظر منی ہے پوری نہیں کر رہے تو قاضی صاحب انہوں کٹ کے نہیں پوری کرانا، کچھ معاملات ہونے قاضی دے فیصلے ہوندے نے جتھے جڑے نا بے جڑے حدود نے او نے یا جڑے حقوق العباد وچ ظلم زیادتیاں نے قاضی اوتھے فیصلے کرنے نے، اور جی بندہ دھوپے بیٹھا قاضی صاحب دھوپا وچ تینوں تکلیف بیٹھا رہے تینوں کی آندا ہے،
ہوں اتنے قاضی صاحب کی کرنا چاہیے جی سمجھ آتی بھی اے شاباش جی جی والمعنى المجازي يثبت بإرادته اور معنی مجازی ثابت ہوتا ہے اپنے ارادے کے ساتھ اے شاباش فلا جمع بینہما فی الارادہ لہذا یہاں دونوں ارادے میں جمع نہیں ہے ارادے میں جمع نہیں ہے اے دیتا ہے بابے را جواب سمجھ آئی جی ہوں مولانا عبداللہ صاحب دی گل سنو ایک جملہ کر کے عرض کی تھی بھی کوئی گڑبڑ نہ ہوئے او وے خود رو فل جواب فل جب کہ کمزور کر دیا شارع صاحب نے جواب سابق کو زیفا میں پچھلا والا آخری میرے دل چ کھٹکری یہ گل کہ یہ کھٹکڑی اور کمزور ہوتے تو اللہ تعالیٰ چھری پھیرنی سی جی یہی کمزوری ہے نا کہ جب انہوں نے کمزور کر دیا کس کو تو ذکر کیا جواب آخر ہوں سنو خلاصہ وہ جو ذکر کیا اس کو شارع رحمہ اللہ نے کس میں اوتھے وہ ایسی کیونکہ مسئلے کوئی نے نا کہ بے شک ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یمین یہ نہیں آتے کہ مانا مجازی کوئی نہیں لیکن انشاءات جو ہوتے ہیں وہ جڑے آپس جڑے جملے نال انشاء ہوتا ہے لیکن انشاءات میں ممکن ہے یہ کہ ثابت ہو کلام کے لیے حقیقی اور مجازی دونوں پس حقیقی ثابت ہوگا بے مجرد صیغت ارادہ اولم اور مجازی ثابت ہوگا جب ارادہ کرے اے اتھے انہوں نے گل کی تھی کتھے توضیح بچ اور جی کلامی معنی حقیقی بدل وہ ہے نا ممکن ہے یہ کہ ثابت ہو کلام کے لیے ہیں ٹھیک ہے اور نہ بھی نال ہوئے تو سمجھتے آ گئے نا ممکن ہے یہ کہ ثابت ہوئے تو زیادہ واضح ہے ممکن ہے یہ کہ ثابت ہو کلام کے لیے معنی حقیقی اور دونوں یہ بھی ممکن ہے لیکن کیویں معنی کیونکہ جڑا منصوب ہوں نا حکمن یہ مشتقی ہوں تو ہر موصوف نہ صفت ہوں تو ہر صفت دا موصوف ہوں لہٰذا معنی حقیقی ہوگا صرف ارادہ اور مجازی ہوگا معنی مجازی ایشا بس سنیں جی تو وقال فی تلوی میں کہا ہے کہ یہ جو جواب دیا ہے علامہ نے توضیح میں جی جو شرح کس کی شکر ہے جی لفظ بول دیتا ہے جی کہ یہ جو جواب ہے محض صحیح ہوگا اس صورت میں جب نیت کرے گا یمین کی فقط یمین کی نیت کرے نا تو اب ہم کہیں گے کہ حقیقی تو خود ثابت ہو گیا ہے اور ارادہ کیا مجازی کا یہ تو ٹھیک ہے بہرحال جب دونوں کی نیت کرے وچ ایک جزی ہے کہ کوئی پچھلے میں ہویا جی 6 صورتیں انہیں جو کہ بھی دینا بھی دونوں کی نیت کیتی ہے اتنے پھڈا آ کے پھنسیا ہے جی نیت دونوں کی کر لیجیے بہرحال جب نیت کرے گا تو پس متحقق ہو گیا ارادہ معنی حقیقی کا اور نہیں معنی جمع بین الحقیقت والمجاز کا الا ھذا مگر یہ تو ہوتا ہے دو میں مراد لے نے جی دو میں بھی اسے ایک کتے جزی سوال ہے کہ کوئی نہیں ایشا بس اگر بھی تو یہاں ایک جزی ہے نا شام بھی دو میں مراد لے تو جب دو میں مراد لے تو یہ تو جمع بین الحقیقت والمجاز ہے کہ حقیقی تو مجازی معنی دو میں کی کرے مراد لے پس اگر تو کہے کہ نہیں بھی جڑا نظر دا انہیں مراد لے دا اعتبار ہی کونی کیونکہ تھے نہ بھی مراد لویے تو خام خواہ ہے ہی ہے اگر تو سوال کرے کہ نہیں اعتبار کس کا کیونکہ نظر تو ثابت ہے نفذ صیغہ کے ساتھ بغیر اثر کرنے کس کے اس میں تو گویا کہ اس نے نہیں ارادہ کیا مگر مجازی کا نہیں ملا باشد کے چپ نہ شد بھی صرف یہ نیت کرے نہ کرے برابر ہے جی یہ تو خواہ مخواہ ہونا سی لہٰذا انہیں صرف ارادہ کیا مانا مجھے مولوی واز کو آواز آ رہی ہے اچھا میں آگے وہ پرسوں تو ختم ہے جی قل تو میں کہتا ہوں پس نہیں منع جمع کسی شے میں صورتوں سے جے کر انجے نا تو پھر جتھے بھی یہ دوویں معنی مراد ہون گے نا اسی کہاں گے جی معنی حقیقی دا ارادہ دا اعتبار ہی نہیں وہ تو مراد لوے نہ لوے وہ تو ہونا ہی ہونا سی صرف مراد معنی مجازی ہے تو پھر آ جڑا قانون ہے نا جمع بین الحقیقت والمجاز والا اندی تو لت بھج گئی
جدو گل ہی نہ رہی بھی ہر تھان دی جواب دیاں گے کیڑا کہ جی نہیں جی حقیقی معنی تو مراد لے نہ لے اس کا تو اعتبار ہی نہیں ہے، صرف مجازی معنی مراد ہے جی، سمجھے ہی؟ اس لیے کہ معنی حقیقی تو ثابت ہوگا تو پس نہیں اعتبار اس کے ارادے کا، تو پھر ہر تھان دی کم چلے گا جی۔ ایویں ہوں کرتے پہ کوئی سمجھ بھی آتی ہے بھائی جتھے بھی یہ سوال ہوئے گا کیڑا کہ جی جناب یہاں تم نے دونوں معنی مراد لیے، اتنے کہیں گے جی حقیقی معنی تو مراد نہیں، تو ویسے میں بولے ویسے بولے وہ تو آتا پیسے نال تو ویسے تھا کہ بھی شاباش ہے، تو مراد تو صرف کون ہے؟ مجازی معنی، تو پھر تو قانون ہی ختم ہو گیا جی، اے گل جی۔ اچھا جی مک گئی گل۔ اما اذا نوا، اما کہ انہ لیسا، سمجھے جی گل، یہ جواب ہے دخل مقدر سے، کیا ہے؟ تقریر، نام سوال جواب ہے، تقریر دخل کی کہ جب ہے ثبوت نظر کا صرف تو لازم آئے گا یہ کہ ثابت ہو نظر اس صورت میں بھی جب نیت کرے یمین کی باوجود نفی کرنے یمین کے بھی، تو پھر بھی یمین ہونی چاہیے، پھر بھی نا سنیں لازم آئے گا یہ کہ ثابت ہو جائے کون اس صورت میں نا بھئی جب کہ ہے ثبوت نظر کا کس کے ساتھ، تو لازم آئے گا یہ کہ ثابت ہو جائے کون نظر اس صورت میں نیت کرے یمین کی باوجود نفی کرنے نظر کی بھی، اتنا نظر ہے نا ہونا نظر چاہیے، کی ہونا چاہیے نظر ہو تو تاں مانا ٹھیک بننا ہے، دھیان کرو نا سارے مولوی بہندے پہ ہو، کیونکہ نظر دی جدو نفی کریے تو جدو انہیں سیگے نال خام خواہ ثابت ہونا ہے، تو پھر جے کر نفی نہ کرے تو ثابت ہے، نفی کرے تو پھر بھی ثابت ہونا چاہیے۔ سنیں ہی انہوں زمین نہیں ہے نظر جے پچھو ویکھو نا کہ جب کہ ہے ثبوت نظر کا کسی شہر میں دخل نہیں ہے تو لازم آئے گی یہ بات کہ ثابت ہو جائے نظر اس صورت میں جب نیت کی اس نے باوجود نفی کرنے نظر کے بھی، پھر بھی کی ہوئے نہیں بے نظر ہونی چاہیے بھئی یہ ثابت ہوئے، ساکت آکھے کہ ثابت، ہاں ثابت ہونی چاہیے، اے وہ سوال ان کا جواب دیتا ہے جی۔ حاصل دفعہ کا یہ ہے کہ جب کہ نیت کی اس نے اس کے مجاز کی اور نفی کی اس کی، تو یصدع کو دیانتاً تصدیق ہم کریں گے جی، کیونکہ یہ حکم ثابت ہے فیما بینہ اور نہیں دخل اس میں، حتیٰ کہ واجب کرے حقیقی معنی کو قاضی اور نہ تصدیق کرے اس کی، اس لیے ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے، وہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے جی، وہ اس کا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے۔ وہ کو گل سمجھی کہ کوئی نہ وہ بھلا ہوئے۔ اچھا جی کتھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم لے قضائے کی بقاضی کی قضاء کو سنیں اس میں دخل نہیں ہے، اندنے برخلاف طلاق کے، اور کیونکہ جب کہے کہ میری مراد معنی مجازی اور میں نے نفی کی ہے تو ایک قاضی کو چلے جان، بیوی چلی جائے، غلام لونڈی چلے جان کہ حضرت صاحب فرمایا دھڑ مکرے بیٹھے نے، تو نہیں تصدیق کی جائے گی اس کی، کیونکہ یہ کوکل عباد آ گئے نا، اس لیے کہ یہ حکم فیما بین العباد ہے، لہذا قضاء قاضی کی اس میں اصل ہے جی، اور سمجھے ہی۔ اچھا جی اگلا بھی جملہ پڑھتے پھر مانا کر دیں کٹھا۔ ایک نواں مسئلہ ہے جی، اے رمضان تو بعد 6 روزے رکھنے دی حدیث پاک بڑی فضیلت ہے، بھائی سارا سال بندہ روزے رکھ لیندہ ہے، سونے فرمایا بھی ایک جڑا مہینہ نے بن گئے 10 مہینے، کی بن گئے تے 6 دن بن گئے 60 دن، وہ ایک نیکی بدلے 10 دے تے 60 دے 2 مہینے تے 10 نال 2 جوڑو تے کنے بن گئے 12 مہینے، گویا انہیں پورا سال روزے رکھے جی، اینی فضیلت جی 6 رکھی ہے تا جی، اون 6 اور تفریق کرنی 6 روزوں کی شوال میں
کٹھے نہ رکھنے وچ وقفہ دینا یہ تفریق ابعد ہے، بہت دور کرنے والی ہے کراہت سے، اور یہ تفریق بہت دور کرنے والی ہے تشبہ بالنصارہ سے۔ کس سے؟ تشبہ بالنصارہ سے۔ اے گل جی اور سمجھے ہی ہن ویکھ ادھروں مولوی جی خلاصہ یہ ہے کہ جائز ہے یہ کہ روزے رکھے شوال کے 6 متتابعاً، یا یہ جائز ہے، ایک جواز ہے باوجہ اطلاق حدیث کے سونے دا فرمان ہے جان کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے من ساما رمضان و اتبعہ 6 من شوال کانا کصیام الدہر، کانا او صحیح مسلم سنن نسائی والموجم کبیر وغیرہ وہ سمجھے پے ہو، اخرج مسلم و ترمذی و طحاوی و ابن ماجہ وغیرہ۔ لیکن انہیں حدیث پاک تو مطلق ہے نا، لیکن تفریق کرنی ابعد ہے کس سے؟ اور کیونکہ نصارہ لاحق کرتے ہیں رمضان کے ساتھ وہ روزے جو رمضان سے، اور رکھتے ہیں وہ 50 دن متتابعاً۔ اب آدھاک ہے، اس میں اشارہ ہے تتابع کے، تتابع مکروہ نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے، اور اسی کے ساتھ تصریح کی ہے ابو لیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوازل میں۔ میرے ابا جی اماں جی ساری زندگی 6 روزے رکھتے سن، لیکن وہ چونکہ وہ مسئلہ اس وقت نہیں سی، لیکن پنڈا چ مشہور ہے سی بھی جے اے وچوں ایک دن بھی وقفہ کریے نا وہ ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ شاید تو سنیا میری گل کہ نہیں سنی، یہ پنڈا چ گل مشہور سی۔ ہوں تو رمضان دے نہیں پہ رکھتے، میں کہ دسدا بھی یقین جانو پابندی نال اجے بھی کچھ مائیاں موجود جے، مرد موجود جے، خاص کر کے بڈھیاں اماں مغرب تو بعد 2 نفل پڑھ دیا نے، انہاں دا ثواب سیدہ پاک نو پہنچا دیا نے، سیدہ فاطمہ تو زہرا نو۔ کتنیاں عورتاں نے جڑیاں باقاعدہ 2 نفل پڑھ دیا نے، وہ نیت وچ نام ہی لے لیندیاں نے انہاں واسطے، انہاں دا واسطے دا مطلب بھی ثواب انہاں نو۔ جی اچھا، اس طرح 6 روزیاں دے بارے چ کہ بھئی تینوں کو یاد ہے کوئی تاڑے پنڈ کو رکھدا ہوئے 6 روزے نہیں یاد جی، وہ ایسا ہر شاید اگلا دن شر زیادہ تو خیر کم جی، لیکن میں جڑے دور مینوں یاد ہے پابندی نال 6 روزے لوکی رکھدے سن جی، لیکن وہ مشہور ہے سی بھی اکٹھے رکھیے تے تاں ثواب جی، تفریق کرو تے پھر مسئلہ سمجھ آ گیا بھی جدوں میں تساں مسئلہ سمجھانا ہے نا 6 روزے والی حدیث سنانی ہے، نال مہربانی جملہ ضرور سنانا ہے کہ جی اے روزے جڑے نے نا کٹھے رکھ لو وہ تاں بھی ٹھیک ہے، لیکن فقہا فرماندے نے بھی کدے وکھرے وکھرے وقفہ دے کے رکھ لو وہ تے زیادہ بہتر ہے۔ اے جملہ پکا لو نا، یہ نال ہر تھان تے سنائی رکھو گے تے گل پھر سمجھ آ جائے گی۔ سنیا جی اے شاباش ہے جی۔ اگر کوئی جٹ آکھے جی سانوں فلانے مولوی نے دسیا سی کہ جی میں بھی غریب مدرسے جو پڑھ کے کتاباں پڑھ کے تمہیں دس رہا ہوں، میں کوئی فالہ صاحب کی گل تو نہیں دس رہا بھی انہیں انج کر کے آخنا ہے کہ بھی لہذا جی بزرگاں نے فرمایا ہے، فقہ دی کتاباں جو لکھیا ہے آکھو تو میں تمہیں کڈ کے وکھا دینا بھی دونوں طرح ٹھیک ہے، لیکن بھئی بہتر اے وے کہ کی کرے وکھرا، مطلب ایک دن روزہ رکھ لے ایک دن چھڑ دے وے، یعنی اس پورے مہینے میں پورے کر لوے پورے، تے اے جڑا نبی ثواب مل جائے گا۔ جی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے دے، مسئلے سنانے کی بھی اور عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے۔ جی ان رمانہ کے آگے چلیے، پس کتوں پس جواب جمع بین الحقیقت والمجاز سے یہ ہے۔ تسا محسوس کیتا ہے اس کتاب نو البی کبیر تو شروع ہوئے جڑے چٹکے یہ کتاب دیندی پیچھے نہیں آئے گل سمجھنے سمجھانے میں کہ ہے مطلب ہے کہ چیز نو اور پاسے ٹور کے چنگی طرح بندے نو سمجھانا گل جی۔ جی اچھا جی، پس جواب جمع بین الحقیقت والمجاز سے یہ ہے کہ جمع ان دونوں کے درمیان ارادے میں نہیں جائز۔ اور ایک جملہ ہے نا مولوی ویس دا طلب علم استاد شرف وقایا نہیں پڑھانے پتر، شرف وقایا جڑے نے یہ ہدایت اختصار ہے تے اساں پوری تفصیل جو ہے پڑھنے تے پتر اختصار دی کیڑی ضرورت ہے؟ لو جی سامان تیار ہو گیا جی، سمجھو تو پھر ایک جملہ ہے سارا بس
اے جملہ ہے نا حضرات سارے گھر سے نکل آئے اللہ نکل آئے بیوی باپ چھڈ ہے بڈھے گھر روتے پہ چھڈ ہے جی ہاں جی ہوں حکم کرو اتنے بہ جاؤ تھوڑے نال جو ہوئے ہون دیو یہی مطلب ہے اور کی ہے جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی چلو جی نہیں جائز اور یہاں نہیں اس طرح کیونکہ نظر نہیں ثابت ناظر کے ارادے کے ساتھ بلکہ اپنے سیغے کے ساتھ کیونکہ نظر کا سیغہ نہ سیغہ تو حول للہ علیہ جڑا ہے کیونکہ سیغہ اس کا انشاء نظر ہے بس ثابت ہو جائے گی نظر برابر ہے کہ ارادہ کرے یا ارادہ نہ کرے جب تک نہ نیت کرے اس بات کی کہ للہ علیہ نظر نہیں ہے بہرحال جب نیت کرے کہ وہ للہ علیہ نظر نہیں ہے اس سوال کا جواب تو تصدیق کی جائے گی فیما بینہ و بین اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن کیونکہ یہ امر نہیں دخل اس میں قاضی کی قضا کو لہذا اسی قاضی کو جا کے کیس نہیں کر سکتے اور معنی مجازی ثابت ہو جاتا ہے معنی مجازی کے ارادے کے ساتھ تو پس لہذا حقیقی تو ویسے ثابت ہوگا تو ارادہ صرف اس وجہ سے آ گیا پس نہیں جمع بینہما فی الارادہ وہ جڑا سوال سی بھی ایک جگہ تو تمہیں مراد لے نے جی تو ان کا جواب آ گیا جی اور تفریق 6 روزوں کی شوال میں بکھرے بکھرے کرنے یہ تفریق ابعد ہے کراہت سے اور تشبہ بالنصارہ سے باب الاعتکاف جی بسم اللہ الرحمن الرحیم واقلہ فيقضي من قطعه فيه بعد الشروع فيه يوما فإذا شرع في الاعتكاف فقطعه قبل تمام يوم وليلة فعليه القضاء خلافا لمحمد رضي الله تعالى عنه فإن أقله ساعة عنده وقد حاصل جلو کو ہو جانا 26 منٹ 10 تک کرو یار باب اعتکاف کا صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ خیر او دیکھو باب الاعتکاف جب کہ روزہ اعتکاف کے شرائط سے ہے تو ذکر کیا مصنف رحمہ اللہ نے اعتکاف کو متصلم بالصوم اور پیچھے کیا اس سے چونکہ وہ اندر واسطے کیے وہ شرط تو شرط پہلے مشروط بعد اچھا جی واپس چلو باب الاعتکاف اعتکاف سنت مؤکدہ ہے اعتکاف مؤکدہ ہے جی توجہ دھیان کرو الاعتکاف یہ افتعال ہے آکافہ سے مجرد کونوں اور یہ متعدی بھی ہے اور کون آکافہ تو یہ اول کی مصدر اگر یہ ہو کیا متعدی تو اس کی مصدر ہے اکفن کی تو اور ثانی جو اگر لازم ہو تو اس کے مصدر ہے عقوف لغتاً معنی حبس اور منع روکنا یا رکنا متعدی ہوئے گا تے لازمی ہوئے گا تے رکنا سمجھائیے جی ایشا بس سنتم مؤکدۃ توجہ یار ھذا ھو صحیح ہو یہی صحیح ہے کہ اعتکاف کیا ہے باوجہ اس کے یا لما جب کہ ثابت ہے یا باوجہ اس کے جو ثابت ہے لما ہوتا بھی ٹھیک ہے باوجہ اس کے جو ثابت ہے صحاح میں اور سنن میں کیڑی شے یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواظبت فرمائی ہے اعتکاف اور عشر اواخر میں رمضان سے تو سرکار دی مواظبت نال کیا ثابت ہویا سنت مؤکدہ ثابت ہویا بعض نے کہا ہے کہ یہ اعتکاف کیا ہے اور احسن الاقوال تفصیل ہے وہ کیڑا ہے اور وہ تفصیل یہ ہے کہ اعتکاف
سنت موقدہ رمضان شریف سے آخری عشرے میں، جو آخری عشرے میں اعتکاف ہے نا، یہ اعتکاف سنت موقدہ ہے، اور اس کے غیر میں کوئی بندہ پہلے عشرے میں اعتکاف کرے، درمیانے میں کرے، ایک ہی ہے، وہ علیحدہ گل ہے کہ جدوں شروع کرنا ہے تو پھر اندا اتمام واجب ہونا ہے، تروڑنا ہے تو قضا ہونا، تو نفلاں دے بارے پڑھیا جی اور ہو جاتا ہے واجب نظر کر کے ساتھ اور شروع کے ساتھ، آگے سمجھ بے نظر منے پھر بھی واجب ہو جاتا ہے، تو جے نفلی عبادت شروع کر دئیے تو پھر بھی واجب ہے، تروڑاں گے تو قضا ذاکر اولینی وزیلی فی شرح الکنز، علامینی دی بھی شرح ہے، علامہ زیلی دی بھی شرح ہے، تبیین الحقائق۔ اچھا جی تیان وہ پھر سنت، جو سنت موقدہ ہے، پھر سنت ہونا رمضان میں نہیں ہے علی سبیل سنن العین، سنن ہر ایک تے سنت موقدہ جی نہیں ہے، بلکہ وہ سنت موقدہ کفایہ ہے، جب کہ قائم ہوں اس سنت کے ساتھ بعض تو ساقط ہو جائے گی یہ سنت، ثواب صرف انہوں نے جنہ اے مطلب مندالے کو پوچھتے ہیں جی فرض تو مثال ہے گی، فرض کفایہ دی جنازہ تو سنتا میں بھی کوئی مثال ہے گی تو کی کہو گے جی؟ اعتکاف جڑا ہے جی۔ اور تحقیق تفصیل کیا میں نے اس بحث کی اس تفصیل کے ساتھ کہ نہیں اضافہ ہو سکتا اس پر اپنے رسالہ میں کیڑا حکم الاعتکاف۔ ہن اے بما لا مزید علیہ ہے تو رسالہ لکھا نے الانصاف فی حکم ان دے وچ میں مسئلے پورے وضاحت کی تھی، سبحان اللہ جی۔ واپس چلو جی، تعریف واہ ہو واہ اور اعتکاف کیا ہے کیا؟ ان دی حقیقت کی ہے ٹھہرنا روزے دار کا جماعت کی مسجد میں، کی کرنا مسجد میں بے نیت ہی، اعتکاف کی نیت کے ساتھ، اعتکاف کی نیت کے ساتھ۔ اگلی گل پھر پڑھتے ہیں، ادھر دیکھو قولہ و ہوا، یہ تفسیر معتبر ہے، یعنی یہ تفسیر اس شے کی جو معتبر ہے شرعن، الف لام موصول ہے تو پل گئے جی، اور سنا جی، اور یہ لبس بھی ہے اور بفتح اللام و تضمو بمانا ٹھہر، لبس لبس دو میں ٹھیک ہے، ٹھہرنا، اور اس کی جو اضافت کی ہے اور لبسو سائمنو، اس لبس کی اضافت السائم کی طرف میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ روزہ شرط ہے اعتکاف کے تحقق کے لیے، کیوں؟ باوجہ حدیث پاک کے سونے دا فرمان کہ لا اعتکاف الا اخرجہ دار قطنی والبیہقی بسند ضعیف، اور یہ حدیث تائید پاتی ہے حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے ساتھ کہ آپ نے فرمایا لا اعتکاف الا بصوم۔ ہن آپ جڑا قول کیتا ہے یہ بھی تو حکمن حدیث ہے، کیونکہ عقل نال تو سمجھ نہیں سکتی بھی شرطاں لانیاں بھی نیکی تاں بنے گی جے نال دی اے شے ہوے گی، یہ بندہ عقل نال کڈ سکدا ہے؟ یہ تو وحی نال ثابت ہوندا ہے جی جی۔ اخرج ابو داود والبیہقی، بسم اللہ الرحمن، اور دھیان بھائی، اور سنن نے ابی داود و نسائی میں یہ بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لازم کیا تھا اپنے اوپر یہ کہ اعتکاف کریں گے، ایک رات کا کہا تھا یا ایک دن کا مسجد حرام میں ایام جاہلیت میں، کلمہ پڑھن تو پہلا پچھلے زمانے میں آپ نے اتنے لازم کیتا سی کی اعلان نبوت تو پہلے زمانے دا نام ہے ان پکاؤ نہ جتھے میں نا کہ یہ زمانہ جاہلیت میں مطلب اعلان نبوت تو پہلا، انہوں نے زمانہ ہے بھئی جدوں اجے نبوت نہیں سی آئی جی، وہ پچھلے عیسیٰ علیہ السلام تو بعد اگے آ کے تو پھر سونے دے اعلان نبوت، ولادت نہیں، اعلان نبوت تو پہلا۔ تو آپ نے وہ ایک اعتکاف منیا، کنہ نے؟ حضرت عمر نے،
تو جسلے کلمہ پڑھ لیا اسلام مسلمان ہو گئے سبحان اللہ سونے دے غلام بن گئے تو سوال کیا حضرت عمر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نظر کے بارے میں بھئی میں نظر منی سی اس وقت سونے فرمایا اعتکف و سم بھئی اعتکاف بھی کر اور روزہ بھی رکھ سنے ہی اے شاباش سے اور تھلے ویکھو نا پچھلے روایت رہ گئی ہے وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت فرماتی ہیں سنت معتکف پر یہ ہے یہ کہ نہ بیمار پرسی کرے مسئلہ نمبر 1 جی اماں بیمار ہے میں جا سکتا ہوں جی اور وہ وکری گل ہے کہ ماں باپ نو تکلیف ہے تیری لوڑ ہے تو اعتکاف بیٹھا ہے ہوں اتنے ترجیح دینی ہے کی کرنی ہے ترجیح دینی بھی اعتکاف تروڑ دے ماں باپ دا دھیان کر تے بعد کی کر وہ جی میں نفلیں سد مارن تے فرضاں وچ بھی سد مارن تے وہ مشکل ہے ہون تے بڑا کہ نہیں مسئلہ اے گل ہے جی وہ وکھرا مسئلہ ہے جی تے پھپھی بیمار ہے جی اور نہ حاضر ہو وہ میں جنازہ پڑھا ہوں جی نہ اور نہ مس کرے عورت روٹی دین آ گئی تو اندی باہ نو ہاتھ پہ لاندہ نہ کر اعتکاف کو بیٹھا ہے ولا یباشروا آدھا کرمانے جپی پائی جا نہ پلا بھی ایڈا بے صبرہ اعتکاف بیٹھا کیوں ہے اور نہ نکلے مسجد سے کسی کام کے لیے مگر اس کام کے لیے کہ ضروری ہے اس سے وہ ضروری آ رہے اطلام ہو گیا نانا پہ گیا تو مسجد میں نان دی تھان کوئی نہیں جی تو دوجا بولو براز ہے جی یا وہ وجہ بھی کھانا لیا والا کونی نو آپ جا کے لیا پہنتا ہے جی اے گل جی سنے جی جی ولا جو باشر ہوا اور ولا یخرجو اچھا ولا اعتکاف الا تے ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع اس جامع دا معنی جمعہ ہے یا جامع دا معنی جماعت اس وچ اختلاف ہے باقی ہے ساری گل یاد کر لیا کہ سیدہ پاک نے اے فتوے دیتے نے جی سنے جی جی یہ سارے جڑے نے یہ عقل نال نہیں کڈے جا سکتے جی سمجھے ہی فی سنن ابی داؤد سنن کبیر تے مصنف عبدالرزاق وغیرہ تو آپ نے فرمایا اچھا جی ویشتارا تو دھیان میں نکیو اور شرط کی گئی ایک تو بھی روزہ رکھنا ہے نال اعتکاف دیش اور شرط کی گئی ہے بھی یہ کہ ہو اعتکاف کتھے ان دی دلیل کی ہے لید اللہ جی اے وکھا لید اللہ ہے ایویں ہی ہے نا جی تے ٹھیک لام تالی لیا باوجہ دلالت کرنے کے اس بات پر جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے اور جو میں لکھا ہوں جو معنی کرو گے نا تاکہ دلالت کرے اس پر اللہ کا فرمان جو نہیں ہے اے بے مسئلہ ثابت ہے اس فرمان دی وجہ تو سنیں بے باوجہ دلالت کرنے کے اس پر اللہ عزا و جل کے اس فرمان کے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ اے مساجد لفظ آ گئے جی تو لہذا پھر کتنے ہونا چاہیے اے شاباش ہے باقی ہونا اس مسجد کا مسجد جماعت سنیں ہی یعنی مسجد جماعت کا کی مطلب یعنی ایسی مسجد کے جس کے لیے امام بھی ہو اور ادا کی جاتی ہوں اس میں 5 نمازیں کیا حقیقی لفظ میں نہیں کیوں اولا ہے گا بچ یا نہ سنیں جی یہ مروی ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرویتے ہوئے کہ امام تے مؤذن ہوئے پاویں 5 جماعتاں ہوندیاں ہون یا 3 ہوندیاں ہون جو مولا ہاشم 3 ہی کراندے نہ جا کے بھائی یہ امام صاحب سے پہلے روایت ہے سنیں اور آپ سے روایت ہے کہ شرط کرنا ادائے خمس کا پھر آپ کو بھی روایت ہے بھی 5 نمازاں دی جماعت ہوندی ہوئے تو تاں اور صاحبین نے فرمایا صحیح ہے کہ اس میں پاویں اتنے مؤذن تے امام ہوئے تو جڑی مسجد بنائی ہے نا مسجد اس تو ٹھیک ہے جی اور اختیار کے اسی کے امام طاوی اور علامہ سروجی اور علامہ ابو زید سروجی نہیں ہو یار تو فرضی بندہ سی امام سروجی جنہیں شاہ ہدایت شرح لکھو علامہ ساڑھے بابے کیوں باوجہ ہونے اس کے موافق لاطلاق القرآن کیڑا وان تم واقف ہو نا یہ تو مطلق ہے جی اے گل جی اچھا جی بے نیت ہی
یعنی عیب باقی یہ نیت تو شرط ہے، باقی باتوں میں بھی فَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ۔ مسئلہ جی دھیان کرو پھر کر دیں ترجمہ۔ وَأَقَلُّهُ اور اقل اعتکاف ایک گھڑی دا بھی جائز ہے یا کم از کم کنا؟ اقل اعتکاف ایک دن کا کی سنا جی پس تکا یک دی قضا کرے گا وہ بندہ جس نے توڑا اعتکاف کو دن میں شروع کرنے کے بعد اس میں قضا کرے گا ایک دن کو۔ سنو، یعنی جب شروع ہوا اعتکاف میں تو اس نے اس کو کیا کیا؟ توڑ دیا 24 گھنٹے پورا کرنے سے پہلے، تو لازم ہے اس پر قضا۔ خلاف ہے واسطے امام محمد رحمہ اللہ کے، کیونکہ اقل اعتکاف ایک لحظہ ہے آپ کے نزدیک، اور تحقیق وہ تو حاصل ہو گیا ہے۔ ویند پہ ہو اور تو ویکھو بلا ہوئے ہو یومنو او پہلا اس لیے کہ اعتکاف ثابت ہے یہ کہ روزہ شرط ہے کس میں؟ چونکہ اعتکاف روزے تو بغیر نہیں ہو سکتا، تو روزہ 2.5 گھنٹے تو ہو جاتا ہے، کنے دن دا ہے تو لہذا پھر اعتکاف بھی کم از کم اے مطلب ہے جی۔ اور کل صوم کتنا ہوتا ہے؟ بس اے ویسا شیخین دا مذہب کنا دا، اور اختیار کیا امام محمد رحمہ اللہ نے اس بات کو کہ اقل اعتکاف اس لیے کہ نفلوں کا مبنا مساہمت پر اور توسعہ پر ہے۔ کس پر ہے؟ سنا جی بے نفلوں کا مبنا مساہمت اور توسعہ پر ہے۔ تو بس باقی مولانا عبدالعزیز صاحب کہہ رہے ہیں مراد سات سے جز من الزمان ہے، نہ کہ گھنٹہ معروفہ۔ سات سے مراد ہے گھنٹہ، 24 کہنے دیا 24 سات نہیں، گھنٹہ نہیں مراد بلکہ جز من الزمان۔ بھائی اندر وڑیا امام صاحب نو منڈا لبن واسطے وڑیا تو وڑدے اعتکاف دی نیت کی تھی تو واپس آ گیا تو بس ختم ہو گیا جی۔ سنے ہی اے مطلب ہے جی۔ اور وہذا اور یہی ظاہر الروایہ کس سے، اور اسی کے ساتھ قضا فی در المختار کتاب باب اعتکاف سنت موقدہ ہے، اور اعتکاف ٹھہرنا روزے دار کا جماعت کی مسجد میں، چلو جی بے نیہ اعتکاف کی نیت کے ساتھ، اور اقل اعتکاف ایک دن کا ہے، پس قضا کرے وہ بندہ جس نے توڑ دیا اعتکاف کو دن میں پورا نہیں کیتا، بعد شروع ہونے کے اعتکاف میں قضا کرے یومن ایک دن، یعنی جب شروع ہوا اعتکاف میں پس توڑ دیا اس نے اس کو یوم لیلہ کے پورا ہونے سے پہلے، تو لازم ہے اس پر قضا۔ خلاف ہے واسطے امام محمد رحمہ اللہ کے، کیوں؟ اور جدو دن دی نیت کر کے وڑیا ہون تا دن ہی ہے، صرف مطلق نیت کر کے کہ میں مسجد میں اعتکاف کی نیت سے جا رہا ہوں، شیخین فرماتے ہیں ایک دن لازم آ گیا انہوں نے، یعنی 24 گھنٹے لازم آ گئے، رات بھی نال ہے جی۔ اب تھلے پڑی شرح ہے جی، امام محمد صاحب فرماتے ہیں جی نہیں، کیونکہ اقل اعتکاف ایک گھڑی ہے آپ کے نزدیک، اور جدوں وہ نیت کر کے صرف میں بنوایت الاعتکاف اندر بڑھ گیا، ہوں اس اتے جب تک اندر اعتکاف جس سے نکلے گا ختم ہو جائے گا، کوئی پابندی نہیں ہے جی۔ اور تحقیق وہ گھڑی تو حاصل ہو گئی ہے، او شاباش۔